بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ابھی سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ پورا ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تقریباً آدھا مہینہ گزر بھی چکا ہے، آدھے مہینے سے بھی اوپر ہونے والا ہے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، اس مہینے کے بارے میں بہت کچھ غلط باتیں، بہت توہمات، اندھ وشواس کے اعتبار سے بہت کچھ باتیں اس مہینے کے بارے میں مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سچ مچ بلائیں اترتی ہے تو ان سے حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس مہینے میں ہم شادی کر سکتے ہیں، کیا اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد کر سکتے ہیں، کیا کسی اچھے کام کا آغاز کر سکتے ہیں، اپنی دکان کا افتتاح کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو اس مہینے کے بارے میں ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کو مختصر طور پر انشاءاللہ آج حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو دوستو بزرگوں یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام جو ہے نا، یہ سچائی پر مشتمل مذہب ہے، حقیقت پر، فیکٹ پر مشتمل مذہب ہے۔ بدشگونی، بدفعلی، وہم پرستی، اندھ وشواس، یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ چونکہ یہ جو مسلم معاشرہ ہے، یہاں غیر بھی رہتے ہیں ساتھ میں، غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ اندھ وشواس کی بہت سی چیزیں مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ مسلمان بھی بہت سے مہینوں کو، بہت سی گھڑیوں کو، بہت سے اوقات کو اور بہت سی چیزوں کو منحوس اپنے لیے سمجھنے لگے ہیں۔ اور جو غیر لوگ، جیسے واسطو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، غیروں میں یقیناً اس کی اہمیت ہے، وہ لوگ مکمل طور سے گھڑیاں نکالتے ہیں، شبھ اشبھ کا ان کے یہاں تصور ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان بھی بہت سے لوگ یہ واسطو شاستر کے اندر پڑ گئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا تصور ابھی تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے دنیا میں، اس سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں جو مکہ کے مشرکین تھے، مکہ کے آس پاس کے لوگ، ان میں بھی اندھ وشواس پایا جاتا تھا۔ یہ تصورات کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ابھی مسلمانوں میں آ گئی ہے، یہ اسلام سے پہلے سے غیروں میں اور مشرکین میں بالکل چلی آ رہی تھی۔ جیسے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اسلام سے پہلے ایک عقیدہ یہ تھا مشرکین کا اس زمانے میں، مکے والوں کا، کہ ان کو کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو ان کے پاس ایک پرندہ لیتے، وہ پرندہ، اور پرندے کو اڑاتے تھے۔ مان لو کوئی سفر بڑا درپیش ہے، کوئی اہم کام تجارتی یا کوئی بڑا کام کرنا ہو تو ایسے پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں سمت چلا جاتا تھا، آگے سے ایسا اڑتے ہوئے دائیں سمت اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارا اچھا ہوگا، یہ شبھ ہوگا ہمارے لیے۔ اور وہ پرندہ اگر بائیں سمت چلا جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے اشبھ ہوگا، اور وہ اس سفر کو اور اس کام کو کرنے سے باز رہتے تھے۔ ان کے پاس تیر ہوتے تھے، کسی میں نعم لکھا ہوتا، کسی میں لا، نعم یعنی ہاں اور لا مطلب نہیں۔ تیر اس طرح نکالتے، اس میں دیکھتے کہ ہاں یہ کام مجھے کرنے جانا ہے، اب تیر کو نکالا، اس میں لکھا ہوا ہے نعم تو سمجھتے تھے یہ کام میرے لیے اچھا ہوگا، اس میں لکھا آیا لا تو سمجھتے تھے یہ کام میرے لیے برا ہوگا۔ یہ پہلے زمانے سے تصورات چلے آ رہے ہیں۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو آپ نے ان ساری چیزوں کی ممانعت فرمائی، آپ نے سرے سے انکار کر دیا کہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا سفر ولا حامت وغیرہ وغیرہ، آپ نے بہت سی چیزوں کی ممانعت فرمائی۔ ان میں یہ سفر کے مہینے میں بھی جو لوگ منحوس اس کو سمجھتے تھے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سفر کوئی منحوس نہیں ہے، اور بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ بہت سے لوگوں نے کچھ ایسی حدیثیں کہ جن کی بنیاد پر لوگوں میں یہ غلط باتیں پھیل گئی کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی، رخصت ہونے کی بشارت دے گا، اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور فلاں فلاں چیزیں، عجیب عجیب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ اور چلیے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پہلے زمانے میں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا، لیکن آج بھی میں نے جو کہا نا کہ مسلم معاشرے میں غیر ایمان والے بھی رہتے تھے، ان کی بنیاد پر مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آج کل آ گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو چار چیزیں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ آج کیسی کیسی چیزوں کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے اور کیسے کیسے عقیدے گھڑ لیے گئے ہیں۔ جیسے مثلا لوگ کہتے ہیں رات میں جھاڑو لگانا، بلکہ آپ نے کئی ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، ملین ان پر ویوز ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ رات میں جھاڑو لگانے سے کیا ہوتا ہے، نحوست آتی ہے، گھر میں بے برکتی آتی ہے، یعنی رات میں جھاڑو لگانے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ رات میں جھاڑو لگانا ہوا، اسی طرح رات میں ناخن کاٹنا ہوا، ٹھیک ہے، راستے سے اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا، راستے سے بلی گزر گئی تو یہ کام ہمارے لیے منحوس ہوگا، وہ کام میں ہم سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے، فیل ہو جائیں گے، اسفل رہیں گے، ایسا تصور سمجھا جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنے سے بے برکتی آتی ہے۔ دودھ گھر میں اگر ابل کر گر گیا تو سمجھتے ہیں گھر میں نحوست آئے گی، خالی قینچی چلانے سے یہ ہوگا، الو اگر بول دے تو یہ ہوگا، اور اسی طریقے سے چھینک اگر آ گئی سفر شروع کرتے وقت تو یہ سفر ہمارا سکسیس نہیں رہے گا، ہچکی آنے سے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو میں نے مثال دی آپ کو دوستو بزرگوں، ایسی سینکڑوں باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کمنٹ کریں گے کہ ہمارے یہاں یہ تصور ہے، ہمارے یہ تصور ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں دوستو بزرگوں، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ رات میں جھاڑو لگائیں، دن میں لگائیں، رات میں ناخن کاٹیں، دن میں ناخن کاٹیں، رات میں جالے نکالیں، دن میں جالے نکالیں، وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں نا، اسلام کا ان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ یہ چیزیں دوستو بزرگوں بڑھاوا ان کو کیسے ملتا ہے؟ ایک تو یہ میڈیا اس کو کوریج کرتا ہے،
فلموں میں ان چیزوں کو منحوس سمجھایا جاتا ہے، ڈراموں کے اندر ان چیزوں کو بتایا جاتا ہے، ہاں بلکہ کیلنڈروں کے اندر بھی آپ نے دیکھا قمر در عقرب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چاند ابھی فلاں گھڑی میں ہے، یعنی فلاں منزل میں، اس وجہ سے اس قمر در عقرب دیکھا ہوگا اپنے کیلنڈر میں، شادی کی تاریخ لینے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی قمر در عقرب لکھا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس سے باز رہتے ہیں کہ اس دن میں مت کرو ورنہ اس دن میں ہمارا یہ کام سکسیس نہیں ہو پائے گا۔ یہ چیزوں مطلب ان چیزوں سے مسلمانوں میں اور کسی بھی مذہب کے لوگوں میں یہ چیزیں مزید پروان چڑھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو چینل والے ہوتے ہیں، یعنی نیوز چینل والے ہوتے ہیں یا جو بھی ٹی وی کے پروگرام والے، ان میں صبح کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ جیوتشی لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ اچھا رہے گا، یہ برا رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے یعنی کہہ لو کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پنپتی ہیں۔ لہذا میرے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام کہ جائز ناجائز کے معاملے میں ہم علماء سے رابطہ کریں، دین کے جو مستند علماء ہیں نا ان سے جانکاری لیں کہ فلاں کام میں شروع کر رہا ہوں، فلاں ہمارے یہاں مطلب شادی ہے، فلاں تقریب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو علماء سے پوچھ لو کہ اس لائن سے کسی بھی کام کو شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ پر یقین کے ساتھ کام کو شروع کر دو دوستو۔ اس میں شبھ اشبھ واستو وغیرہ یہ وہ بہت ساری چیزیں، ان کی طرف مت پڑھو، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اور دوستو بزرگوں، اگر ایسا خیال آئے، کچھ ایسا وہم آئے دماغ میں، کچھ اندھ وشواس کے اعتبار سے، وہم کے اعتبار سے، کچھ توہمات کے اعتبار سے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ آخر میں بس میں دعا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اگر اس طریقے سے برا شگون یا اشبھ ہونا اپشگن کے اعتبار سے اگر دماغ میں کچھ بھی آئے تو آپ یہ دعا پڑھیں، میں اسکرین پہ بھی لکھ دے رہا ہوں۔ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك۔ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ برے شگون کا جو خیال ہے انشاءاللہ دل سے نکل جائے گا۔ یہ کچھ آج کی سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ مزید آپ کو اس کے بارے میں کچھ سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو آپ کا تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر وہ اہم ہوگا تو ضرور انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح راہ دکھائے، صحیح راہ پر موت تک اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔